بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی نماز قبول نہیں کرتا، جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ 5 کم وقت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتے ہیں اور قبول نہیں کرتے۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ایک آدمی تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا اور بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اس وجہ سے جب سے تم میرے گھر میں آئی ہے میری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس آدمی کی بیوی رو رہی تھی، اس آدمی نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا۔ فقیر نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا، اس آدمی کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اس سے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت، جب سے میں کم وقت کو اپنے گھر لے کر آیا ہوں، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، جب سے کم وقت عورت کو اپنے گھر لے کر آیا ہوں غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہو گیا ہوں، صبح کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتا، اگر شام کو کھاتا ہوں تو صبح کے لیے نہیں ہوتا، غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے آ گھیرا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں آ گیا ہوں۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا، میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں، جو سب اپنی بیوی کو لاتے ہیں، جو شخص اپنی بیوی کی آنکھوں میں سے آنسو بہاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اور اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس آدمی کے منہ پر مار دیتے ہیں، اس کی پڑھی گئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، برکت کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ مایا میاں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال و جان روزی رزق میں برکت ہو، رزق پرواہ روانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا تارا اپنی بیوی کو نہ مارو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، اس کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ پہلا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ دوسرا، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ شرابی شخص کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور، اس کے پاس جب زیادہ پیسہ آ گیا، اس نے شراب پینا شروع کر دی، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھوت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ 1.5 روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا ہوں۔ جوانو، خدا را، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل اور خوار اور آخرت میں بھی ذلیل اور خوار، اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا، وہ آدمی جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کی طرح طرح پریشانیاں دینے والا آدمی، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ جس آدمی کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ کی ناراضگی ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہے۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا خیال ہے اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا خیال ہے اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جن جوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں، اپنے والدین کو راضی کر دیجئے۔ چوتھا، سود خور انسان کی بڑی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان جو صبح شام حرام کھاتا ہے، سود کو ویسے ہی حرام ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں،
پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جائے گی اور قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھیے میں سے پہلے 5 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کہیں یہ 5 بیماریاں آپ لوگوں کے اندر پائی تو نہیں جاتی۔ اگر آپ کے اندر یہ 5 بیماریاں پائی جاتی ہیں تو انہیں نکال کر دور پھینک دے، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ میں آخر میں نماز کا ایک اہم میسج دے کر اجازت چاہوں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا آج جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی، تو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پہ مٹھاس آئے گی۔ جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پر رہے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے، ایک نئی نیوز سنی ہے۔ کہا جی سناؤ کیا ہے؟ جی میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب میرا جی کر چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرے رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اپنی عادت 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، صرف یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے، تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔